الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رونا یہ انسان کی ایک صفت ہے. اصطلاحی معنی میں رونے کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اوپر کوئی خوف ہو یا غم ہو، اس غم یا خوف کی وجہ سے آنکھوں سے جو پانی نکل آتا ہے اسے رونا کہتے ہیں. علماء نے رونے کی مختلف اقسام لکھی ہیں، 7 اقسام لکھی ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے خوشی کی وجہ سے رونا. خوشی کی وجہ سے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. باپ کو اطلاع ملے کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے، طالب علم کو اطلاع ملے کہ آپ پورے وفاق کے اندر فرسٹ آ گئے ہیں، آپ کو پوزیشن مل گئی ہے، تو اچانک کوئی بڑی یا غیر متوقع خوشی مل جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خوشی کی وجہ سے رونا. دوسرا ہے غم کی وجہ سے رونا. انسان کے اوپر کوئی حال آ جائے، ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے یا اور کوئی تکلیف دہ غم کی اطلاع ملے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب کسی محبوب کو انسان یاد کرتا ہے تو بھی آ جاتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں اذان دیتے تھے. صحابہ کرام آپ کی اذان کو سنتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی موجود ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی. آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی کہ جب میں اذان کہتا تھا، پڑھتا تھا تو میں نبی کا دیدار بھی کرتا تھا، تو اب تو وہ ہو نہیں سکے گا، تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دوں. آپ نے چھوڑ دی تھی. صحابہ کرام کے دل کی تمنا ہوتی تھی کہ ابھی ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنیں. ایک مرتبہ انہوں نے بیت المقدس میں اس کے بعد اذان دی اور ایک مرتبہ مدینہ میں. بیت المقدس والی اذان کا تو یہ تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی چابیاں عطا فرمائیں، تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آپ بلال رضن کو حکم دیجئے کہ وہ یہاں اس قبلہ اول کے میں بھی اذان دے دیں. امیر المومنین نے حکماً فرمایا، ان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی، آپ نے اذان دی تھی. ایک یہ موقع تھا. دوسرا موقع شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. وہ کون سا موقع تھا؟ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے دمشق شفٹ ہو گئے تھے. ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے، تو ملنے ہی نہیں آتے. آنکھ کھلی تو تڑپ گئے. بیوی کو کہا سامان تیار کرو، اور سامان لیا اور فوری طور پر مدینہ کی طرف روانہ ہو. تیز رفتاری سے سفر کر کے مدینہ پہنچے، روضہ رسول پہ سلام پیش کیا، حاضری ہوئی. وہاں 2 شہزادے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب دیکھا تو فرمایا کہ بلال ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیں. شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی کہ آپ رد نہ کر سکے اور آپ نے وعدہ کر لیا. اب جب اذان کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر جب اذان دینی شروع کی، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ وہ اذان ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے زمانے میں سنا کرتے تھے. یہ وہ آواز ہے. جب آواز بلند ہوئی اور پھیلی تو قریب کے گھروں میں عورتیں تھیں، انہوں نے بھی برقعے کیے باہر آ گئیں کہ بلال کی آواز آ رہی ہے. اب حال ایسا ہے کہ مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی آواز آ گئی. عجیب کیفیت تو اس وقت ہوئی، ایک ماں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. اس بچے نے کہا ماں
بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ تو کسی کی یاد اور غم میں بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ڈر کی وجہ سے۔ انسان کو کسی چیز کا ڈر ہو، جیسے بچے کو کہنا کہ ٹیکا لگا دیں گے، رو پڑتا بھی لگا نہیں ہوتا، یا چھوٹے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو خود بخود ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ اب تو مجھے مار پڑے گی، تو ڈر کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے۔ اور چوتھی وجہ ریاکاری، دکھاوے کی جیسے بھی لوگ روتے ہیں۔ اس کی دلیل تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال کر واپس آئے تو کیا ہے قرآن میں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ کروکوڈائل ٹیئر جو ہے نا، دکھاوے کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، تو یہ ریاکاری کے آنسو ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے درد کی وجہ سے رونا۔ کبھی انسان کے جسم میں درد ہو، گردے کا کوئی مریض ہو اور درد اٹھے تو پھر آنسو بھی نکل آتے ہیں، تو درد کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے۔ اور چھٹا ہے شکر کی وجہ سے رونا۔ شکر کی وجہ سے رونا کہ بسا اوقات انسان یہ سوچتے اللہ آپ نے بن مانگے مجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی، تو شکر کی وجہ سے بھی رونا آ جاتا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں سے گزرے تو وہاں ایک پتھر رو رہا تھا۔ اس سے پوچھا بھائی تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں ان پتھروں میں سے نہ ہو جاؤں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور پھر اس کو کہا کہ انشاءاللہ تم جہنم کے پتھروں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، رونا بند کر دو، چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا پھر وہ رو رہا تھا، بھئی اب کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا معاملہ تو حل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا ذالک بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، وہ خوف کی وجہ سے رونا تھا، یہ شکر کی وجہ سے رونا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ شکر کی وجہ سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ اور ساتویں وجہ خشیت الہی کی وجہ سے رونا۔ اللہ کی عظمتوں کو جب انسان دیکھتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے پھر اس کو خوف بھی پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی۔ خشیت الہی کی وجہ سے رونا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھی، اپنے والد کے گھر میں، عمر فاروق اعظم کے گھر میں، نبی علیہ السلام بھی آئے، رات کو دیر ہو گئی تو وہیں سو گئے۔ ایک ہی تکیے پہ نبی علیہ السلام کا سر تھا اور میرا سر تھا۔ رات کو اچانک مجھے کچھ گرم گرم سا محسوس ہوا کہ گیلا بھی ہے گرم بھی ہے تکیہ، تو میں حیران ہوئی جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا ماں اب کی گیا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ دیکھو تو صحیح، تمہارا بھائی باہر صحن میں ابھی تہجد کا وقت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے کہ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے، یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس مضمون کو سنا تو دل کے اندر غم آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے رو پڑے۔ اب بکا کا حکم کیا ہے؟ یہ رونا، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ محمود بھی ہے اور بعض مرتبہ مذموم بھی ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، قرآن مجید میں غور و فکر کر کے روئے، اللہ کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر روئے، اللہ کی نعمتوں کے شکر میں روئے، اس قسم کے جو رونے ہیں یہ سب محمود ہیں، ہونے چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے ریاکاری کی وجہ سے رونا، دکھاوے کی وجہ سے رونا، یہ مذموم ہے، یہ برا ہے۔ باقی انسانی فطرت ہے، جب کوئی غم یا جدائی آتی ہے تو پھر رونا آ ہی جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر تدفین کر دی گئی تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القلب يحزن والعين تدمع وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔
دل مغموم ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے مغموم ہیں۔ تو کسی پیارے کی جدائی ہو تو غم آ ہی جاتا ہے، تاہم اللہ کے لیے رونا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کا نفس اس کے قابو میں ہے، اس کا گھر وسیع ہو اور اسے اپنے گناہوں پہ رونا آتا ہو۔ 3 باتیں اس میں ارشاد فرمائیں۔ وہ شخص مبارک بات کے لائق ہے جس میں یہ 3 باتیں ہوں، کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو۔ کیا مطلب؟ اندر سے جو گناہوں کی اور نافرمانی کی خواہشات ابھرتی ہیں، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسان اس کو روک سکے۔ اس کی ایک آسان سی مثال، یہ انٹرنیٹ، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یہ چیزیں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں یا یہ ہمیں استعمال کرتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں یا یہ ہمیں استعمال کر رہی ہیں؟ اگر ہم اپنا جائز مقصد پورا کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کام ہے اس سے دین کی بات آگے پہنچانا، گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیشن، بزنس کا ہمارا استعمال، جتنے حلال اور جائز استعمال ہیں اپنی ضرورت کے، اس کو پورا کر کے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں، آپ نے تو لگایا بیان سننا ہے جی، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حضرت جی کا بیان سننا ہے، یوٹیوب لگایا اور ساتھ ہی پیچھے سے کوئی گانے بجانے والی آ گئی یا کوئی اور مزاحیہ سلسلہ شروع ہو گیا یا کوئی اور چیز شروع ہو گئی، ادھر لگ گئے یا کہیں بھی لگ گئے، اور لگنے کی وجہ سے اب نماز کا نقصان، اپنی ضروریات کا، اپنے آرام کا، اپنی صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر رہے۔ تو مرد تو وہ ہے جو اسے استعمال کرے۔ تو مبارک ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو۔ موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہو رہا۔ یہ مبارک بات کے لائق ہے یہ شخص۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے گھر اس وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، گنتی مشکل ہے۔ تو 3 باتیں کیا فرمائی تھیں؟ پہلی بات، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو۔ دوسری بات، اس کا گھر وسیع ہو، یعنی گھر میں رہتا ہو، گھر میں اس کا دل لگتا ہو۔ گھر کا کوئی 10 کنال کا ہو جانا ضروری نہیں ہے، صحابہ کے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ گھر کے اندر اس کا دل لگتا ہو، بیوی بچوں سے اس کی محبت ہو، اٹریکشن ہو، تعلق ہو، گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے، بیوی سے محبت کرتا ہو، نامحرموں سے دور رہتا ہو۔ یہ بھی مبارک بات کے لائق ہے یہ شخص۔ اور تیسری بات، اپنی خطاؤں پر وہ رونے والا ہو۔ اللہ یہ تینوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بعض لوگوں نے تو روڈ لائسنس بنایا ہوتا، بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ہوتا، رمضان کی راتوں میں بھی باہر نکل کے اپنے آپ وقت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آج جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی، آج کے دن کی طرح میں نے خیر کبھی نہیں دیکھی اور آج کے دن کی طرح میں نے شر کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی جنت سے زیادہ خیر کی کوئی جگہ نہیں اور جہنم سے زیادہ شر کی کوئی جگہ نہیں۔ اور فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اس دن سے زیادہ کوئی دن سخت نہیں تھا جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ صحابہ نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا تھا اور سسکیوں کے ساتھ ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام سے جب وہ بات سنتے تھے تو دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، یعنی مجاہد کی، فوجی کی آنکھ، ایسے ذمہ دار کی آنکھ جو پہرا دیتے ہوئے جاگ رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ رونا اتنا پسند کیوں ہے اللہ کا؟ آخر کیا بات ہے؟ تو سنیے، یہ رونا اللہ کے ہاں پسندیدہ اس لیے ہے
اگر کوئی چیز کہیں نہ ملتی ہو نا، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ اور ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب بعض لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں، بھائی آپ یہ لے آئے، اتنا مہنگا، ہاں جی امپورٹڈ تھا، ہمیشہ ملتا نہیں، آج ملا، مہنگا تو تھا لیکن میں نے لے لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امپورٹڈ چیز جو اپنی جگہ پہ دستیاب نہ ہو، زیادہ قیمت دے کے لوگ خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو سنیے، فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، فرشتے ساری زندگی جو کہ جب سے پیدا ہوئے قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ندامت کے ساتھ رونا یہ فرشتوں کے ہاں نہیں۔ جب دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب رو لیتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت امپورٹڈ چیز کا دام لگا کر اس کو خرید لیا کرتا ہے۔ کہ آسمان سے اوپر والی دنیا میں وہ جو فرشتے ہیں عبادت ضرور کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے آگے رو نہیں سکتے، ندامت کا آنسو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ایک مجذوب تھے، ایک عجیب سا شعر پڑھتے تھے اور ایک مصرع پڑھتے تھے۔ وہ مصرع کیا تھا؟ چہار چیز آوردہ ام شاہا در گنجے تو نیست۔ اللہ چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں۔ اب لوگ بڑا حیران ہوتے کہ بھئی کیا کر رہا ہے یہ، چار چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں جو اللہ کے خزانوں میں بھی نہیں۔ اب لوگ پوچھتے وہ جواب نہ دیتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو لسوڑے کی گٹھلی کی طرح چپک جاتے ہیں۔ ایک نوجوان چپک گیا، پوچھ کے ہی چھوڑا اس نے، پھر انہوں نے شعر کو پورا کیا۔ کیسے؟ چہار چیز آوردہ ام شاہا در گنجے تو نیست، نیستی و حاجت و عذر و گناہ آوردہ ام۔ اللہ چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ نیستی میرے پاس ہے، تیرے ہاں نیستی نہیں ہے، میرے پاس محتاجی ہے، آپ کے پاس محتاجی نہیں ہے، میں عذر پیش کرتا ہوں، آپ کو کہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں خطا کار ہوں، غلطیاں کرتا ہوں اور آپ خطاؤں سے پاک ہیں۔ تو انسان جب خطا کرتا ہے ندامت کے اس کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے، پھر وہ روتا ہے اس کے اوپر، یہ چیز اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے اور بڑے انسان کے درجات بن جاتے ہیں۔ عین کا جو لفظ ہے نا، یہ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کنواں، چشمہ، عین یشرب بها المقربون، وہاں بھی چشمے ہوں گے جنت میں، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں سے پلائے، اور جب ایک دفعہ چلے گئے تو پھر پیتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک بابا جی تھے، وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ ایک واری پر اندر واڑ دیں، آگے میرا معاملہ ہے، آگے پھر میں خود ہی دیکھ لیں، ایک واری پر اندر واڑ دیں تو پھر ایک دفعہ انسان اندر چلا جائے جنت میں، آگے پھر خیر ہی خیر ہے۔ تو عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور چشم کو بھی کہتے ہیں، عربی میں ان کو بھی عین کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں سے پانی نکلتا ہے اور دونوں کے پانی میں فرق ہے۔ جو چشمے سے پانی نکلا وہ پانی کہلایا، اور جو چشم سے پانی نکلا وہ آنسو کہلایا۔ جو چشمے سے پانی نکلا اس نے جسم کی پیاس کو بجھایا، جو چشم سے پانی نکلا اس نے من کی پیاس کو بجھایا۔ جو چشمے سے پانی نکلا اس نے دنیا کے گلشن کو آباد کیا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے من کے گلشن کو آباد کیا۔ جو چشمے سے پانی نکلا اس نے ظاہر کی گندگی کو دھو ڈالا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے من کی گندگی کو دھو ڈالا۔ جو چشمے سے پانی نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا ڈالا، اور جو چشم سے آگ میں پانی نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ جو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں گناہ پر ندامت کی وجہ سے یا خوف خدا کی وجہ سے، یہ ایک آنسو جہنم کے آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آنسو صرف ایک سمندر نہیں، سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم دل کو دھو لیا کرے۔ حیران ہوئے، یا اللہ وہاں پانی تو پہنچتا نہیں، کیسے دھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خلیل یہ دنیا کے پانی سے نہیں دھلا کرتا، یہ تو آنکھ کے آنسوؤں سے دھلا کرتا ہے۔ اب رویا کیجئے، بس اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دھو دیا کریں گے۔ کاش ہمارا بھی کوئی زندگی میں ایک ہی آنسو ایسا نکل آئے جو قبول ہو جائے، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو،
ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ روئے ہم سب ہوں گے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کے لیے تنہائیوں میں رونا یہ کوئی اور چیز ہے۔ روتا تقریباً زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر شخص ہے ہی، وجہ کچھ بھی بنے، اولاد کا انتقال ہو گیا، لاس کوئی ہو گیا، کہیں بھی رونا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے رونا یہ پھر اللہ کی خاص نعمت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے رونے والوں کے لیے ایک اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اللہ کے لیے رونے والے بندے کو نہیں چھو سکتی جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے۔ دودھ تو تھنوں میں واپس جا نہیں سکتا، کیا مطلب؟ جو اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم کی آگ اس تک نہیں پہنچے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نشان بہت پسند ہیں اور دو قطرے بہت پسند ہیں۔ دو قطرے اور دو نشان۔ دو قطرے کون سے ہیں؟ ایک تو وہی جو خوف خدا سے آنکھوں سے نکل آئے، اور ایک کچھ مجاہد ہے اور اس کے جسم سے نکلے اللہ کے راستے میں۔ یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور دو نشان بڑے پسند ہیں۔ وہ کون سے دو نشان ہیں؟ ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں انسان ہے، مجاہد ہے اور ملک کی سرحد کی حفاظت میں ہے، اس کو نشان لگ جائے، زخم لگ جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا فرائض کی ادائیگی میں جسم کے اوپر جو نشان پڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتا ہے سجدے کی وجہ سے، بعض لوگوں کو تحیات کی وجہ سے ٹخنے یا گھٹنے پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ جو جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں عبادت کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ یہ فرائض کے اندر لگے ہیں، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ آنسو زمین پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے۔ کبھی کوشش کریں رات کی تنہائی میں، یہ رونا نہ لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، یہ تنہائیوں کا عمل ہے۔ جیسے آج کل بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں کہ جی فلاں موقع پہ خوب گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ جو آرڈر کے اوپر رونا ہوتا ہے نا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے لو لگائے بیٹھا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر آنسو نکلے، اس کا مزہ ہے۔ جو خود نکلے، یہ خود نکلتا ہے، یہ کیفیت کسی کے قبضے میں نہیں ہے، وہ جب چاہے رو لے اور جب چاہے نہ روئے۔ یہ تو کیفیت کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ اس لیے جو بازاری قسم کا رونا ہے نا، اس رونے میں کی بات نہیں ہو رہی۔ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا یہ کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حال میں۔ جتنی بات ہو رہی ہے تنہائی کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ ہاں مجلس میں خود بخود کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پری پلان جو ہوتا ہے نا وہ نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وعظ فرمایا، اتنا مؤثر وعظ تھا، آنکھیں بہہ پڑیں، دل تڑپ گئے۔ کسی نے کہا یہ تو الوداعی قسم کا وعظ لگتا ہے کہ وصیت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سنو اور عمل کرو۔ اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی بھی ہو تو اس کی بات کو مانو۔ تم میں سے کوئی جو لمبی عمر والا ہوگا وہ میرے بعد امت میں بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا، اور دیکھو تم بدعات سے، دین میں نئی نئی چیزوں سے بچو، اور جو ایسا وقت پالے اسے چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے۔ تم خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو۔ یہاں ایک نقطہ سن لیجیے، ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو نبی علیہ السلام تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ پکڑو۔ لیکن آج کل نا انٹرنیٹ کا دین آ گیا ہوا ہے،
وہ کہتے ہیں 20 تراویح نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، 20 نہیں ہوتی. اور نعوذ باللہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے. نبی علیہ السلام تو سنت قرار دیں اور انٹرنیٹ والے کچھ اور قرار دیں تو تکلیف کی بات ہے. اب یہ سوال کیونکہ رمضان آنے میں ماشاءاللہ 15 دن رہ گئے ہیں تو شروع ہو چکا ہے. یہ تراویحیں کتنی ہوں؟ دیکھیں بھائی، تفصیلات اور علمی دلائل علماء سے پوچھیے. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ 2-2.5 سال رہا. ان 2-2.5 سالوں میں کتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے؟ آخری صحابی تقریباً 100 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کے 90 سال بعد تقریباً. تو ان 2 سالوں میں کتنے چلے گئے ہوں گے؟ اب ہم ایک اندازہ کر رہے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح شروع کی تھی تو کم سے کم 1 لاکھ صحابہ تو زمین کے اوپر موجود تھے. 1 لاکھ، 1-2 نہیں. ان سب نے 20 پڑھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اچھا کوئی کہہ دے جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دبدبہ بڑا تھا تو ان کے رعب کی وجہ سے چپ رہے. اچھا تو بھائی ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، 11 سال انہوں نے حکومت کی، آپ نے بھی 20 پڑھی، آپ نے بھی کمی بیشی نہیں ہونے دی. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی 20 رکھی. ان کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی 20 رکھی. ان کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی 20 رکھی. یعنی صحابہ کرام کا تسلسل چلا آ رہا ہے. تو اگر ہم بھی 20 پڑھ لیں گے، قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا 20 کیوں پڑھی، ہم کہہ دیں گے صحابہ نے 20 پڑھی، ہم نے بھی 20 پڑھ لی، مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اس پوائنٹ پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کتنی تھی. جب صحابہ نے 1.25 لاکھ صحابہ نے، لاکھ سے زیادہ صحابہ نے 20 پڑھی اور مستقل پڑھی، اور صرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اگر اول تو حدیث میں ہے کہ ان کی سنت میری سنت ہو گئی، پکڑ لو لازمی، اور اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو آگے والے صحابہ اس کی کریکشن تو کرتے ہیں. جب انہوں نے اس کو باقی رکھا اور چلتا چلا آیا، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ماحول آ رہا ہے اور لوگ سوال پوچھتے ہیں، جو علمی دلائل ہیں بھائی وہ علماء دیں گے. یہ سادہ سی بات ہے اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہیں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچیں؟ خوبصورت ٹو دی پوائنٹ بات کی، ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے. کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. خوبصورت اور صراحت کے ساتھ بتا دیا، اللہ کے سامنے رونا جہنم سے بچنا ہے. اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، بہت بڑی مصیبت ہے، عظیم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت میں اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. جب سینوں میں دل کے بجائے سل ہو پھر آنسو نہیں نکلتے. اگر اندر پتھر کی سل ہونا پھر آنسو واقعی نہیں نکلا کرتے. لیکن اگر سینوں میں دل ہو پھر کوئی نہ کوئی موقع آ ہی جاتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی جاتے ہیں. حضرت نظر رضی اللہ عنہ صحابیوں فرماتے ہیں، جب کسی کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے تو آنسو کے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتے ہیں. اور اگر وہ آنسو بہتا ہوا اس کے رخسار کے اوپر چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے چہرے کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہیں کریں گے. اور آگے بڑی پیاری بات فرمایا، اگر پوری جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی رو پڑے، اللہ اس کی وجہ سے ساروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ کتنے قدردان ہیں. پوری جماعت میں ایک کی آنکھ سے بھی آنسو نکل جائے، اللہ سب پر رحمت فرما دیتے ہیں. ہر عمل کا وزن ہوتا ہے اور ہر عمل کا ثواب ہوتا ہے، سوائے انسان کی ندامت سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے گناہ گار کے آنسوؤں کے.
کہ میزان کے اندر ان آنسوؤں کو تولا ہی نہیں جا سکتا، یہ اتنے وزنی ہوتے ہیں، یہ اتنے وزنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، کہ ہم اس کے وزن کو کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنے میزان میں بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رونا ہمیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف سے باہر آئے، دیکھا کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہ ہنسو، اور فرمایا کہ موت کو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ ایسے ہوا، نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی سختی فرمائی، فرمایا خبردار، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ اور آگے فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اے موسیٰ تم جھگڑے سے بچو، بغیر حاجت کے مت چلو، تعجب کے بغیر مت ہنسو۔ کوئی تعجب کی بات ہو، بے اختیار ہنسی آ جائے وہ الگ بات ہے، اور خطا کاروں اور گناہ گاروں کو ان کے عیبوں پر، خطاؤں پر عار مت دلاؤ کہ تم نے یہ کام کیے ہیں، اور کہا کہ اے موسیٰ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، بہت توجہ سے سنیں، فرمایا کہ جو اپنی جوانی پر ہنسے گا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا، جو اپنی مالداری پر ہنسے گا اس کو اپنے فقر پر رونا پڑے گا، اور جو اپنی زندگی میں ہنسے گا اسے پھر موت کے وقت رونا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ روئے گی۔ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی۔ اب ہم یہ دیکھیں، کیا ایک تو وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، خوف خدا کی وجہ سے روئی ہو، ایک آنکھ یہ والی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ کون سی آنکھ؟ جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ کیا مطلب؟ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، نامحرم سامنے آئے اس کی نگاہیں جھکیں، ورنہ رونا پڑے گا۔ یہاں تو شہوت کی نگاہ ڈالنا بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے رونا پڑے گا وہ بڑی تکلیف کی بات ہوگی۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ تو 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی آنکھوں کو رونا پڑے گا۔ یہ بتانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمیں ان کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کی سختی کی وجہ سے انسان نہیں روتا، تو دل کی سختی کی وجوہات علماء نے 3 فرمائیں۔ فرمایا کہ 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ بغیر تعجب کے ہنسنا، بلا وجہ ہنسنا۔ دوسری بات بغیر بھوک کے کھانا کھانا، اور تیسری بات بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ ہم دیکھیں تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ 3 چیزیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا کھانا، اور بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ جب دل پتھر ہو جاتے ہیں پھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل آتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں، تو ایک نوجوان کو دیکھا خوب ہنس رہا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، کس بات پہ؟ کیا تم پل صراط کراس کر چکے ہو؟ کیا تمہیں جنت بتا دی گئی، تم جنت میں جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، نہ تو میں نے پل صراط کو کراس کیا، نہ مجھے جنت کی کوئی خبر دے دی گئی۔ پھر تیرا ہنسنا کیسا؟ ابھی تو اتنے بڑے بڑے مراحل پڑے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی بات تھی، وہ نوجوان پھر زندگی بھر ہنس نہیں سکا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب آخرت کے غم دل کے اوپر چھا جاتے ہیں نا، کہ پتہ نہیں میرا قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں قیامت کے دن اعمال نامے جب تولیں گے کیا ہوگا، اعمال نامے جب تقسیم ہوں گے دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا،
پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، عین جہنم کے اوپر وہ پل ہے، گزر گیا تو جنت، سلپ ہو گیا تو نیچے جہنم، وہاں میرا کیا بنے گا؟ میری تنہائیاں وہاں لوگوں کے سامنے آ گئیں تو کیا بنے گا؟ یہ غم جب دل کے اوپر چھا جاتے ہیں پھر آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے ہیں۔ آج ہم نے ان غموں کو غم سمجھنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے دلوں میں سختی آ گئی اور آنکھیں خشک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ رونا کیسے آتا ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے کہ یہ نعمت کیسے ملتی ہے۔ علماء نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں، 3 وجوہات کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ جب گناہ کم ہوتے ہیں تو آنسو جلدی نکلا کرتے ہیں، کہ گناہوں کا کچرا راستے میں اٹک جاتا ہے، آنسو نکلنے نہیں دیتا، آنکھوں کو نچوڑو نہ پکڑ کے تب بھی نہیں نکلتا، خوف خدا والا آنسو، کہ راستے میں کچرا ہوتا ہے گناہوں کا۔ ایک آدمی گناہگار ہے، شدید گناہگار ہے، آنسو نہیں نکل رہے، لیکن اگر یہی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اسی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ اور دوسرا بتایا جو شخص نیت کا سچا ہو، دل کی نیت کا سچا ہو، اس کی آنکھیں بھی بہہ پڑتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا سبب کہ جب دل مغموم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ مغموم کا کیا مطلب؟ ہم آخرت کے غم اپنے اوپر طاری کریں، موت کا وقت کیا ہوگا، کلمہ ملے گا نہیں ملے گا، قبر میں کیا ہوگا، میری جتنی تنہائیاں ہیں یہ قبر میں پتہ لگ جائیں گی کہ کیسے گزری۔ موبائل فون کا یہاں تو کوئی وزن نہیں ہے، چند 100 گرام وزن ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنا گناہوں کا وزن ہوگا قبر اور حشر میں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک چیز ہمارے لیے بڑی آسانی کی بھی ہے، ہمیں رونا نہیں آتا نا، کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ روئے، اور جو نہیں رو سکتا وہ رونے کی شکل ہی بنا لے۔ نہیں رو سکتے، رونے کی شکل ہی بنا لو، ہو سکتا ہے اللہ اسی بہرو پہ نواز دے، اسی رونے کے بہرو پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو جب ہم دعا مانگنے لگیں تنہائیوں میں خاص طور سے، اس وقت کوشش کیا کریں کہ رونے کی شکل ہی بنا لیں۔ آنسو نکل آئے تو بہت اچھا، چلو نہیں نکل رہے، دل کے اندر خواہش تو ہے کہ نکلیں، تو رونے کی شکل ہی بنا لیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ شکل دیکھ کے بھی، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے فقیروں کو ان کی شکل دیکھ کے بھی لوگ دے دیتے ہیں، تو اگر ہم ایسا رونے کا بحروب بنا لیں گے اللہ رحمت فرما دیں گے۔ صحابہ کا نام تو قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہ پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ایک دم طاری ہوا، وہیں غش کھا کے نیچے گر پڑے، اگلی تلاوت نہیں کر سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو خوب روتے تھے، تو ان کے غلام ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، باقی جنت جہنم کے تذکروں سے اتنا رونا نہیں آتا؟ فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ آسان ہو گئی انشاءاللہ آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جس کی یہی پریشانی والی ہو گئی، یہی پکڑ ہو گئی، پھر آگے پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ قبر سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کوئی بھی نہیں، تو قبر کے آگے وہ آ کے کھڑے ہو کے رو جایا کرتے تھے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو اچانک ایک نوجوان آیا، دروازے سے داخل ہوا، خوب زبردست قسم کا لباس پہنا ہوا، اس کے ساتھ اس کے غلام ساتھ تھے، خادم ساتھ تھے، اور بڑی شان کے ساتھ کہیں بیٹھ گیا۔ آپ واز کرتے رہے، آپ کے واز میں ایک جملہ نکلا، عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس ضعیف کے اوپر جو قوی کی نافرمانی کرتا۔ محفل برخاست ہو گئی، سب چلے گئے۔ اگلے دن وہ نوجوان اکیلا آیا، مناسب لباس تھا، وہ فخر والا نہیں تھا، اور خادموں کو چھوڑ کر آیا، کہنے لگے حضرت جو کل آپ نے بات فرمائی تھی وہ جملہ اس کا مطلب کیا ہے؟
عجب لضعیف یعصی قویہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں، بندے سے زیادہ محتاج اور کمزور کوئی نہیں، تعجب ہے اس محتاج کے اوپر کہ اتنے قوی کی نافرمانی کرتا۔ دنیا میں تو اگر ہمیں علاقے کے تھانے دار سے بھی پالا پڑ جائے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بالکل سیدھے بن کے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم جری ہوتے پھرتے ہیں۔ تو تعجب ہے نا اس کمزور کے اوپر اتنے عظیم قوت والے کی نافرمانی کرتے۔ بس وہ اللہ والوں کی نصیحت تھی۔ وہ نوجوان توبہ طائب ہوا اور اس کے بعد کہا انشاءاللہ آج کے بعد میں نافرمانی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ بعض جملے ہوتے ہیں اللہ والوں کے جو دلوں پہ اثر کر جاتے ہیں۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اکمال الشیم، اکمال الشیم، یہ پڑھنی چاہیے۔ پہلے خانقاہوں میں باقاعدہ اس کی تعلیم ہوتی تھی اور اس کو پڑھا جاتا تھا، اب تو اس کو سمجھنے والے بھی تھوڑے رہ گئے، اب اکمال الشیم یہ لکھنے والے سمجھنے والے بھی تھوڑے رہ گئے۔ بڑی عجیب کتاب ہے، اس کے اندر باتیں تو ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہیں، لیکن وہ الہامی باتیں ہیں جو اللہ نے ان کے دل میں پیدا فرمائی ڈالی۔ بڑی عجیب کتاب ہے وہ، تو یہ کوشش کر کے ہر آدمی منگوائے بھی پڑھ بھی لے، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائیں گے، بہت سارے اسرار و رموز کھلتے ہیں اور تعلق بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہو جہاں سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تم مجھے سمجھتے ہو؟ 8 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتے، بچہ تو دور کی بات، بلی گزرے پردہ ہلے گناہ سے ڈر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، خوف کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تم اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ یہ کتنی ہمارے لیے احساس کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور تنہائیوں میں وقت نکالیں، سوچیں اپنے کرتوتوں کو اور اللہ کی عظمتوں کو اور قیامت کے دن کے حالات کو، پھر انشاءاللہ یہ آنسو نکلنے آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے بعض اکابر تو ایسے تھے اتنا روتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں، آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے 2 کالی لائنیں چہرے کے اوپر بن گئی تھیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ سجدے میں روتے تھے اور اتنا روتے تھے جہاں ان کے آنسو گرتے تھے وہاں سے گھاس نکل آئی تھی۔ ہم تو سال میں 1 دفعہ شاید نہ روتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں تو صحیح، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی بہت روتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا بھئی تم اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ جب میں نے نافرمانی کی اللہ کی تو میں نے اس عظیم قدرت والے پروردگار کو جو انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے گواہ اپنے ہی گناہ پہ بنا لیا، لیکن اللہ نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی کہ دیکھو رو دھو کے منا سکتے ہو تو منا لو، تو میں اس لیے رو دھو کے اس کو منانے کی فکر کرتا ہوں۔ اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ بندے تیرے نامہ اعمال کو میں تیرے رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے کھولوں یا بند رہنے دوں، تجھے بغیر حساب کتاب کے بغیر نامہ اعمال کھولے جہنم میں ڈال دوں، تو کیا پسند کرے گا؟ کہنے لگے کہ میں تو یہ پسند کروں گا اللہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کو نہ کھولنا، میرے ماں باپ کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے سامنے ایسے ہی جہنم میں ڈال دیں۔ ہم غور کریں اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی یہ صورتحال ہے پھر کیا بنے گا؟ یعنی قیامت کے دن اگر باپ کو کہا جائے تمہارا اعمال نامہ تمہاری اولاد کے سامنے کھول دیں یا جاتے ہو سیدھا، بیٹے کو کہا جائے تمہارا اعمال نامہ تمہارے باپ کے رشتہ داروں کے سامنے کھول دیں یا سیدھا جہنم میں ڈال دوں، پیر کو کہا جائے تمہارا اعمال نامہ مریدوں کے سامنے کھول دوں یا ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دوں، بیوی کو کہا جائے تمہارا اعمال نامہ تمہارے خاوند اور رشتہ داروں کے سامنے کھول دوں یا ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دوں، خاوند کو کہا جائے تمہارا اعمال نامہ تمہاری بیوی تمہارے گھر والوں کے سامنے کھول دوں، جن مسجدوں میں تم جاتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھتے تھے ان کے سامنے کھول دوں یا بند کا بند تمہیں جہنم میں ڈال دوں۔
پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے اللہ اعمال نامہ نہ کھولنا، اللہ ذلیل ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اللہ یہ رسوائی اور ذلت برداشت نہیں، آپ بغیر اعمال نامہ کھولے ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے۔ تو معاملہ اگر ایسا ہے تو ابھی موقع ہے، سر سلامت ہے، سجدے میں ڈال کر اللہ کو منا لیجئے، آنکھیں سلامت ہیں، کوئی رونے کی کوشش کر لیجئے، دو آنکھوں سے 2 آنسو نکال لیجئے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اگر قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آج ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو وہ ہیں 10 کلو کا وزن اٹھا کے نہیں چل سکتے، 2 بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، گرمی برداشت نہیں کر سکتے دھوپ کی، تو قیامت کے دن جب سورج سوا ندے پر ہوگا اور ہر طرف پوری مخلوق موجود ہوگی، وہاں ذلت کو کیسے برداشت کریں؟ آج تو 2 بندوں کے سامنے کسی کو بات کرو تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں بہت عجیب۔ ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت محتاط عالم ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے قیامت کی ہولناکیوں سے اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا، اور میں نے کہا اے میرے دوست جبرائیل، کیا اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قیامت دن کی ہیبت کو دیکھیں گے تو اس بات کو بھول جائیں گے۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لے کے آیا جائے گا اور جہنم کی تنابوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور جب وہ آئے گی اس کے اندر سے آگ کے شرارے نکلیں گے، اور جب نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ خوف نہ ہو کہیں میرے اوپر ہی نہ آ جائے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس خوف میں آ جائیں گے کہیں میرے اوپر نہ آ جائے۔ انبیاء پہ نہیں آئے گا، انبیاء معصوم ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو نبی علیہ السلام کی زبانی خوشخبری مل چکی ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچتی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کو اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں۔ ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی ہیں اور روتی رہتی کہ قیامت کے دن جب گمان سے ہٹ کے معاملہ پیش آئے گا نا، پھر حسرتوں کا دن ہوگا اور واپسی کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کی الگ الگ اسکیننگ ہوگی۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو اسکینر لگے ہوتے ہیں، واک تھرو گیٹ لگے ہوتے ہیں، اور 1 بائی 1 گزارتے ہیں۔ اگر آپ 2 اکٹھے گزر جائیں تو ایک کو واپس بھیج دیتے ہیں، نہیں، 1 بائی 1 گزارتے ہیں۔ اگر اندر کوئی ایسی چیز ہو جس کی اجازت نہیں تو وہ مشین بول پڑتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو تو مشین نہیں بولتی، آپ چلے جائیے، کوئی نہیں پوچھتا اس کے بعد۔ تو قیامت کے دن ایک ایک بندے کو روکا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے۔ یہی حکم اگر ہمارے بارے میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ اب منع ہے تکبر نہ ہو اندر، یہاں تو کہتے ہیں نا ریوالور نہ ہو، لوہا نہ ہو، چاقو نہ ہو، اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، ورنہ وہ بول پڑتی ہے اگر کوئی چیز ہو۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ دل میں تکبر نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں، تو ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ چیزیں لے کے اگر اسکیننگ مشین سے گزر گئے وہ بول پڑے گی، سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، روک لیا جائے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے اس کی تفتیش کرنی ہے۔ ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، شکل سے حاجی صاحب تھے لیکن لوگوں کو اپنے چہرے کی وجہ سے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اس طالب علم کو بھی روک لو، یہ دین کا علم تو پڑھتا تھا لیکن جب موبائل فون آتا تھا تو اس کا نہیں پتا ہوتا تھا یہ کدھر ہے، شکل اس کی کیا تھی، آج کیا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی روک لو، ہر وقت شہوت کا سوچ اور دماغ پہ شہوت چھائی رہتی تھی، آج ذرا ہم نے ان کا مذاق، ان کا حساب بنانا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور ان صاحب کو بھی روک لو
یہ دنیا میں بڑے عزیز اور کریم بنتے تھے، بڑی عزت والے بنتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، آج ذرا ہم نے ان کو مزہ چکھانا ہے، ان کو روک لو، وقفوہم انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے۔ تو دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ سوچیں کہ میرے ساتھ ہی قیامت کے دن معاملہ ہو گیا، مجھے ہی روک لیا گیا، تو کیا بنے گا؟ اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ہم آج رونا سیکھ لیں، رونے کی کوشش کر لیں، تنہائیوں میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے منائیں۔ صرف شب برات ضروری نہیں ہے رونے کے لیے، دعا کے لیے، جو رات مل جائے، جو خیال آ جائے، ہم اللہ کے سامنے رونے کی اور مانگنے کی کوشش کریں، اللہ سے یہ نعمت مانگیں۔ آج ہم اپنے گناہوں پہ رونا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہی ہمارے لیے آسانی کر دیں گے، اور آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ ایک حدیث سنیے، قیامت کے دن جہنم میں ایک انوکھا سفارشی بھی ملے گا۔ ایک جہنمی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ بہت سارے لوگوں کی شفاعت انبیاء نے کر دی، علماء نے کر دی، شہداء نے کر دی، صدیقین نے کر دی، جنتی لوگوں نے کر دی، میں جہنم میں جل رہا ہوں، کوئی مجھے لے جانے والا نہیں، اور کہیں کوئی میرا جان پہچان والا نہیں، ہر جان پہچان والا اپنے جاننے والے کو جہنم سے نکال گیا۔ بڑا غمگین ہوگا ایمان والا، بڑا تکلیف میں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کا، پلکوں کا بال وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ تیرے خوف سے یا تیری محبت میں رویا تھا، اتنا معمولی سا آنسو نکلا تھا کہ میرا یہ ایک بال میں بھیگ گیا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیری خاطر رونے والا تھا۔ اللہ رب العزت پلکوں کے بال کی سفارش کے اوپر اس جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائے۔ تو ہم راتوں کو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں کی کوشش کر لیں۔ آج آسان ہے، آج تو پانی کا قطرہ بھی نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ قیامت والے دن جب یہ لوگ روئیں گے تو ان کے روتے روتے آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو نکلیں گے، وہ بھی نکلتے چلے جائیں گے، لیکن کوئی رحمت کی اور نرمی کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آج بہت آسان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جو فارسی کے اندر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ ان کا اردو کلام بھی بہت اچھا ہے، اور فارسی کا کلام اردو کے کلام سے اور بھی زیادہ عمدہ ہے۔ فارسی کے کلام میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے اللہ کو یوں کہا، اللہ اگر میرا کوئی شعر قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو قیامت کے دن میری نبی علیہ السلام کی مجھے شفاعت ہی نہ دینا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سوچنا بھی بڑی بات ہے، لکھ دینا تو اور بڑی بات ہے کہ اگر میرا کوئی شعر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت مجھے نہ دینا۔ اتنے مقام کے یہ شخص تھے، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ جو ان کے کلام میں اثر اور جو مضمون ہے وہ بغیر اللہ سے خاص تعلق کے آ ہی نہیں سکتے۔ ان کا ایک فارسی کا شعر ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، بے نیاز ہے، میں فقیر اور محتاج ہوں۔ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو، بہانوں کو قبول کر لینا۔ گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر ہی لیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرا حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ اتنی تو میری ضرور بات مان ہی لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میں نبی علیہ السلام کو فیس نہیں کر سکوں۔ قیامت کے دن اللہ کا بھی سامنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہوگا، اور ہمارے وہ اکابرین، ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں دین کی محنت کے لیے چنا، ان کا بھی سامنا ہوگا، ہمارے ماں باپ اور ہمارے وہ رشتہ دار، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا دین کی نسبت سے، ان لوگوں کا بھی سامنا ہوگا۔ تو اتنے سامنے قیامت کے دن ہوں گے،
تو وہاں کی شرمندگی بہت بڑی اور بہت بری شرمندگی ہے۔ ہم یہاں اللہ سے مانگ لیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما دیجئے، شکر کرنے والی زبان عطا کر دیجئے، ذکر کرنے والا دل عطا کر دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم بے حیائی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے ناجائز اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جن کے پاس جانے سے آپ راضی ہوتے ہیں اللہ وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، جہاں جانے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ وہاں جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جن کے ساتھ بات چیت کرنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ پیکج لے کر ان سے باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور جن کے ساتھ بات چیت سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا جو گھروں میں شادی شدہ لوگ ہیں اللہ خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ رب کریم اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں سب کو خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ شیطان نے دشمنی میں کمی نہیں کی، اللہ آپ دوستی میں کمی نہ فرمائیے۔ اللہ شیطان نے بہکانے میں کمی نہیں کی، آپ رہبری میں کمی نہ فرمائیے۔ اللہ شیطان نے لوٹنے میں کمی نہ کی، آپ عطا میں کمی نہ فرمائیے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اللہ آپ اپنی دیکھنے والی نگاہوں سے ہماری اس سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ تو ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما۔
رب کریم ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پہ محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری امت میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں اور شام کے اندر، برما میں، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، انٹرنیٹ کے فتنے سے محفوظ فرما، انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ الیکشن آنے والے ہیں، اللہ اس ملک کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما، حیا کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ بہت ساری بچیاں نیکی کی زندگی گزارتی ہیں، اللہ اپنے لیے نیک خاوند کی تلاش میں انتظار میں ہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نوجوانوں کو نیکی تقوی عطا فرما دیجئے، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ، جامعہ رقیہ للبنات اور ابراہیم اکیڈمی کو قبول فرما لیجئے، تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو، خدمت والوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ جتنے قسم کے ہمارے کام چل رہے ہیں سب میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ جو معاونین ہیں اللہ جو اپنے مال سے، جان سے اور دعاؤں سے اور مختلف انداز سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ ان تمام معاونین کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے یا الہ العالمین۔ آگے ہمارے ادارے کے جو مستقبل کے اہداف ہیں اللہ وہ بھی عافیت کے ساتھ پورے کروا دیجئے، اللہ خیر کے ساتھ پورے کروا دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اس بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب جوان بچہ منہ پہ آ کے کہہ دے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کس کے سامنے اپنے غموں کو بیان کریں، اللہ تو ہی تو ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ پردے میں مستورات بھی بیٹھی ہیں، اللہ وہ اپنے دل کا حال اور غم کس کو بیان کرے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ سب کو دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کی جائز ضروری جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہر قسم کی عزت عطا فرما دیجئے، اللہ جب تک دنیا میں ہیں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، صحت، عزت، عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اللہ قبر کے اندر عذاب، سانپ اور بچھو، قبر کا دبوچنا، اللہ قبر کے اندر جہنم کی آگ، اللہ اس سب سے ہماری حفاظت فرما دینا، اللہ دنیا میں رات میں چند مچھر اگر آ جائیں اللہ یہ چند مچھر ہمیں سونے نہیں دیتے، اللہ قبر میں سانپ بچھو اگر آ گئے نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ سے، سانپ بچھو اگر آ گئے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، قبر کے اندر اگر سانپ بچھو آ گئے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، اللہ ادھر سے کدھر بھاگیں گے، اللہ کدھر جائیں گے، دنیا والے تو اندر ڈال کر منو مٹی اوپر پھینک کے واپس چلے جائیں گے، اللہ قبر کے حال پر ہم پر رحمت فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے اور رکھنے کی توفیق عطا فرما، جس کی جیسی تنہائیاں ہوں گی وہ اس کی قبر ویسی ہو جائے گی، اللہ رحمت فرما دیجئے، ہماری تنہائیوں کو یاد الہی کے ساتھ آباد کروا دیجئے، ہمیں تنہائیوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے تاکہ قبر کے اندر پریشانیوں سے ہم بچ سکیں، اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ قبر سے جب قیامت کی صبح ہم اٹھیں گے اللہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ کالے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن روشن چہرے والوں میں شامل فرمانا، قیامت کے دن جب اٹھیں اللہ روشن چہرے والوں میں شامل فرما دینا، اللہ قیامت کے دن
مخلوق پریشان ہوگی، اللہ کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، بغیر پریشانی کے ہوں گے، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا۔ اللہ دنیا میں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ پاک دامن لوگوں کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے اللہ، قیامت کے دن عرش کے سائے کا ہمیں پاک دامنی عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی پاک دامنی عطا فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ جب اعمال ہمیں تقسیم ہوں گے، اڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اللہ کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ پہ ملیں گے اور کچھ کو الٹے ہاتھ پر ملیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں سیدھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ قیامت کے دن اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ پر ملے۔ اللہ میزان کے اوپر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اللہ ہمارے پلے تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تولے گا کیا ادھر؟ گناہوں کے انبار ہیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت عطا کر دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن ایک معاملہ اور بھی پیش آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، آپ کے سامنے جانا ہوگا شفاعت کے لیے۔ اللہ وہ چہرہ جسے آپ نے والضحیٰ کہا، وہ زلفیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھنے کی۔ اللہ قیامت کے دن جب نبی کا دیدار ہو، اللہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، ہم انہیں دیکھ کر مسکرائے، اللہ آقا سینے سے لگا لے۔ اللہ اس کے لیے ہمیں دین کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا احیاء کرنے کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جب وہ نبی کے پاس شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے، انہیں دور کر دیا جائے گا، فرشتے اٹھا کے پیچھے کر دیں گے، نبی فرمائیں گے کہ میرے امتی ہے، بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بہت برے برے اعمال کیے۔ اللہ آج سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس ماحول میں سنتوں کو زندگی سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے چہروں کو سنتوں کے باغ سے آباد کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دینا۔ اللہ پل صراط کا معاملہ بھی پیش آئے گا، یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو کراس کر جائے گا جنت، جو سلپ ہو گیا وہ جہنم ہے۔ اللہ کچھ ایسے پیارے بھی ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے گزر بھی جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر آیا کدھر گیا۔ اللہ ہمیں ان میں سے یا اللہ شامل فرما دینا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما جنت میں، یا اللہ اپنا قرب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ بغیر عذاب حساب جنت عطا فرما دے۔ قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں امن عطا فرما دے، قیامت کی پریشانیوں سے ہمیں بچا لینا۔ اللہ ہمارے وہ عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی آپ مغفرت فرما چکے ان کو اعلیٰ علیین میں شامل فرما۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اور ان کو اکٹھا جنت میں یا اللہ جگہ عطا فرما۔ اللہ میری والدہ کی، دادا کی، دادی کی، میرے نانا کی، ماموں کی، اور یا اللہ عزیز قریب جتنے بھی رشتہ دار ہیں، خالد اقبال صاحب کی بہن پرسوں چلی گئیں، اور مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کل ان کا انتقال ہو گیا، اور بھی تمام حضرات، اللہ سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے تمام دور کے قریب کے رشتہ دار جو جا چکے سب کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی مغفرت فرما، اور جنت میں ہمیں اکٹھا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جن لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ ہمارے والدین ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ ان میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، اللہ ہمیں ان کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری دعاؤں میں انہیں شامل فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے دین سیکھا، دنیا کی کوئی جائز اور حلال چیز کو سیکھا، اللہ ان پر بھی رحمتی نظر فرما۔ بالخصوص ہمارے مشائخ جنہوں نے یا الہ العالمین ہماری تنہائیوں کو اور ہماری نگاہوں کو پاکیزہ کرنے میں کردار ادا کیا، یا اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرمائی، ان پر رحمت کی نظر فرما۔ حضرت یا اللہ میرے شیخ حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی جان مال عزت آبرو میں مزید برکت عطا فرما، ان کے فیض کو مزید دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجیے۔ اللہ جو انہوں نے نسبت کی ذمہ داری اس فقیر بندے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اللہ مجھے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما یا الہ العالمین۔ بلکہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، یا اللہ ان سب پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا حق اور احسان ہے، اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ تمام صحابہ کرام اور تمام محدثین، مجتہدین، مفسرین، اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ سب سے بڑے ہمارے محسن اور جن کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے، اللہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہ روئی جتنا نبی ہمارے لیے روئے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر بدلہ اور جزائے خیر عطا فرما۔ ہماری طرف سے انہیں غم نہ پہنچے، اللہ ہماری طرف سے انہیں غم نہ پہنچے۔ اللہ ہمیں اس بات کا فکر اور اس بات کا ادراک احساس عطا فرما کہ میرے عمل سے میرے محبوب کو کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے، اللہ ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو رہی ہو، اللہ پہلے ہی سارے معاف کر دے۔ آپ سے کیا چھپانا، آپ سے کیا پردہ، اللہ آپ تو ہمیں ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے کرتوتوں کو پہلے ہی معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ اپنی شان کریمی پر اللہ قرآن میں آپ نے جگہ جگہ اپنی شان کریمی کے دعوے کیے ہیں، اظہار فرمایا ہے، اللہ بس رحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہم وہی امتی ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، ہم وہی امتی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی قیامت کے دن بھی کہیں گے۔ اللہ ہم وہی ہیں، اللہ رحمت فرما دیجیے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ کے محبوب کو غم ہوگا، محبوب کا دل دکھی ہوگا، شیطان خوش ہو جائے گا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ یہ بات آپ کو خوب جچتی ہے، خوب سوٹ کرتی ہے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ آپ کے محبوب کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کے بندے آزاد ہو جائیں گے اور شیطان دل ملائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے اعمال نامے کو نہ دیکھیے، اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے، ہمارے اعمال نامے کو دیکھیے، نہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کے اوپر جو 2 پتھر بندے تھے ان کا لاج رکھ لیجیے۔ اللہ ہمارے اعمال ناموں کو نہ دیکھیے، وہ ٹھنڈے چولہوں کا واسطہ 2 مہینے چولہوں میں آگ نہ جلی۔ اللہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے دن رات مغموم رہتے، دعائیں کرتے رہتے۔ اللہ بس اپنے نبی کے دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھا سکے یا جس کا واسطہ دے سکے۔ اللہ بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال کو پیش کیا تھا۔ اللہ ہم تو اتنے گئے گزرے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں، پوری زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے۔ کوئی ایک عمل آج تک نظر نہیں آتا جس کو پیش کر کے کہہ سکے یا اللہ یہ آپ کے لیے کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں تو ریاکاری، بیان سنتے ہیں تو ریاکاری، نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا۔ اللہ پوری زندگی میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو آج ہم دعوے سے یہ کہہ سکیں یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اللہ اتنے تہی دامن ہے، شیطان نے لوٹا ریاکاری کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، حسد کے ذریعے کیے ہوئے اعمال تباہ کروا دیے۔ اللہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، بس ہم یا اللہ یہی تجھے واسطہ دیتے
کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ ہوگا اگر ہم جہنم میں چلے جائیں، اللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کس کا واسطہ دے، بس ہمارے پاس تو یہی نسبت اور یہی آسرا ہے، بس اسی آسرے کے تحت ہیں کہ آپ رحمت فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، تمام حاضرین کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، یا اللہ عافیت اور خیر اور سہولت کے ساتھ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، ہمارے ادارے کے جتنے لوگ ہیں سب کو قبول کر لیجیے، تمام برانچز کو قبول کر لیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، وسائل میں جتنی پریشانیاں ہیں سب دور فرما دیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، یا الہ العالمین۔ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، خاوند کے یا سسرال کے ماحول کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے، اللہ گھروں میں خوشگوار زواجی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اسے محبتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا کر دیجیے، اللہ ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا کر دیجیے، اللہ بھائیوں میں محبت عطا فرما دیجیے، دلوں میں نرمی عطا کر دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ آج شب برات کی جو رات ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آپ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ ہماری باری بھی لگا دیجیے، اللہ ہمارا نمبر بھی لگا دیجیے، ہم پر بھی رحمت کی نظر ڈال دیجیے، یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں رعایتی نمبروں سے پاس کر دیجیے، پروموٹڈ پاس کر دیجیے، اللہ کوئی عمل یا محنت کچھ تو ہے ہی نہیں، بس اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ رمضان آنے والا ہے، اچھا اور صحیح گزارنے کی توفیق عطا کر دیجیے، اللہ رمضان میں ہم نے دیکھا کچھ فقیر ہوتے ہیں جو رمضان نکلا کرتے ہیں اور رمضانی فقیر ہوتے ہیں، اور رمضان میں دیکھا کچھ ایسے سخی ہوتے ہیں جو رمضانوں میں اپنے دروازے کھول کے اللہ کسی کو راشن دے دیتے ہیں، کسی کی جیب بھر دیتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ ہم بھی بس رمضانی فقیر کی مانند ہیں، اللہ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اس رمضان کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس رمضان کو گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انٹرنیٹ اور ماحول اور ارد گرد کے حالات، اللہ والدین کہاں جائے کیسے خیال کرے، اللہ مائیں روتی ہیں کہ جب بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر ادھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں اب کہاں تک ساتھ جائیں، کہاں کیسے کریں، اللہ ہم واقعی بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں، اللہ انٹرنیٹ اور موبائل اور ماحول کے سامنے اللہ تو ہی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کے جان مال عزت آبروں کے ایمان اور ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو اچھا رزق عطا فرما، ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو ہمارے ادارے میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ایک آواز کے اوپر کوئی ضرورت کام ہو آ جاتے ہیں، اللہ ان سب کو خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، وفاق المدارس کے امتحانات ہو چکے ہیں، اب نتیجے آنے والے ہیں، اللہ سب کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما، تمام مدارس کے طلباء اور طالبات کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما، اور جنہوں نے عصری اداروں میں امتحانات دیے یا ہونے والے ہیں اللہ ان کو بھی نمایاں کامیابیاں عطا فرما، اللہ دین اور دنیا کی عزتیں نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، رب کریم ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا شفقت کا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی، یا اللہ حسد سے غیبت سے کینے سے غصے سے اور ان برے جذبات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا تزکیہ نفس آسانی اور خیر کے ساتھ کروا دیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم